إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ میں مسجد کی اہمیت، مسجد کی تعمیر کی اہمیت اور مسجد سے لگاؤ رکھنے والوں کی اہمیت پر خطاب ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد کے آداب و حقوق سے متعلق گفتگو کرنی ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی مسجدیں تو بنا لیتے ہیں، لیکن مسجدوں کا جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کہ اس دور میں ہماری بھی یہی حالت ہے۔ ہمارے پاس مسجدیں تو ہیں، لیکن مسجدوں میں حاضری دینے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر ہم مسجدوں کے حقوق کو دیکھیں تو مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز ادا کی جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر
اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ جماعت کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرو، ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایک روایت کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من سمع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو شخص اذان سنے، اذان سننے کے بعد مسجد کے اندر نہ آئے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے، اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ لے، اپنی کھیت کھلیان کے اندر نماز پڑھ لے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان کی نماز نہیں سوائے عذر کے ساتھ۔ اور عذر اگر پایا گیا، کوئی پریشانی ہے، آپ مسجد کو نہیں آ سکتے، آپ کے جسم کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، کوئی خاص عذر ہے، تب جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ اس سلسلے میں میرے بھائی اور دوستو، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اندھے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں، میرے گھر سے مسجد بہت دور ہے، میرے گھر اور مسجد کے درمیان بڑے بڑے درخت ہیں، پیڑ اور پودے ہیں، مجھے سانپ کا ڈر ہے، مجھے درندوں کا ڈر ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، مسجد تک لے جانے والا میرا کوئی نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو پہلے اجازت دے دی، فرمایا کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہونے لگے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا هل تسمع النداء، ام مکتوم کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ ایک دوسری روایت کے اندر ہے هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، اے ام مکتوم کیا تمہیں حي على الصلاة کی صدا سنائی دیتی ہے؟ کیا تمہیں حي على الفلاح کی صدا سنائی دیتی ہے؟ ام مکتوم کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، میں اذان کو سنتا ہوں، میں حي على الصلاة حي على الفلاح کو سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی ام مکتوم سے کہتے ہیں لا اجد لك رخصہ، اے ام مکتوم تیرے لیے رخصت کی گنجائش نہیں ہے، اے ام مکتوم میں تجھے رخصت کی اجازت نہیں دیتا، اے ام مکتوم گرچہ تم اندھے ہو، گرچہ تمہارے ساتھ عذر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ تم اذان سنتے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھو۔ ذرا تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، ایک نابینا شخص جس کے ساتھ ہزاروں پریشانیاں ہیں، جو مسجد تک چل کر نہیں جا سکتا، جسے سہارے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود چونکہ اس کے کان میں اذان کی آواز جاتی ہے، جس کے سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام مکتوم کو مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہمارے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ بسا اوقات ہم گھر میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ہماری ان سے بنتی نہیں، ہم گھر میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم میں تھوڑی سی سستی آ چکی ہے، اس لیے ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم گھر میں نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مسجد کافی دور ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز پیش کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں بچ جائیں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لہ، ایسے انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، کسی چھوٹی عذر کے سبب آپ گھر کے اندر نماز نہ پڑھیں، بلکہ مسجد کا جو حق ہے، مسجد کے اندر جو باجماعت نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسجد کے اندر آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کو عادت بنا لیتے ہیں، ان کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب فرمان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد حممت ان امر رجلی يصلي بالناس ثم اقارب الى رجال يتخلفون عنها، میرا ارادہ ہوا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں
میرا ارادہ ہوا کہ میں کسی انسان کو یہ اجازت دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، فآمر بہم، پھر میں یہ حکم دوں کہ ایسے لوگوں کو ان کے سمیت ان کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھر کے ساتھ جلا دیا جائے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے گھروں کو لوگوں سمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا ہے، جو بلا عذر کے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جو بغیر کسی پریشانی کے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، ایسے گھروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک و برباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سبب اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کھیت اور کھلیان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں مسجد تلاش کرنی ہوگی، سفر کے اندر ہے، اگر سفر مشقت بھری نہیں ہے، سفر کے اندر اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں آپ کو کوئی دشواری لاحق نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد تلاش کریں اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ مسجد کے حقوق میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسجد کے اندر حلقات بنا کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لوگوں کو جمع کر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کے احکامات کو ایک دوسرے کو سکھائے جائے، کیونکہ اس کی فضیلت اس دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ تعالی فی من عنده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو کر اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سمجھاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قرآنی احکامات بتلاتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ایسے لوگوں کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جب انسانی دلوں کو سکون حاصل ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو انسان بہت ساری بیماریوں سے، جن بیماریوں کا تعلق دل سے ہے، انسان ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے لوگوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ایسے لوگوں کو جو مسجد کے اندر حلقہ بنا کر قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے ان کو سرکل بنا کر کے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وذکرہم اللہ تعالی فی من عنده، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے کہ اے فرشتے سنو، یہ میرے بندے ہیں جو اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے میری کتاب کے احکامات کو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستوں ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرے تو ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی۔ اور آخرت کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے؟ آخرت کے اندر فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، لوگوں قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ آج مسجد کے اندر یا آپ اپنے گھر کے اندر اپنی آفس کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہی کتاب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گزارش کرے گا، اللہ کے سامنے التجا کرے گا، کہے گا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پڑھا کرتا تھا، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ اور جب قرآن اللہ سے شفاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ضرور بخش دے گا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستوں قرآن کو ہم اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائیں، جس طرح موبائل ہماری زندگی کا خاص حصہ ہے، سیر و تفریح ہماری زندگی کا خاص حصہ ہے، ٹریول ہماری زندگی کا خاص حصہ ہے، آمد و رفت ہماری زندگی کا خاص حصہ ہے، قرآن بھی ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بھی ہمیں اپنا وقت دینا چاہیے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کو بھی وقت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو قیامت کے دن آپ کا ساتھ دے گا اور اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے تمہیں جنت کے اندر داخلہ دلائے گا۔
معلوم ہوا قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مسجد کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا اور اہم حق یہ ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے گھر الحمدللہ چمکتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر گندگیاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر شیشے کی طرح چمکتے ہیں، لیکن مسجدوں کی حالت یہ ہے، مسجد کے ٹوائلٹ اور واش روم کی حالت یہ ہے کہ ان سے بدبو آتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک گاؤں کے اندر اگر 4 محلے ہیں تو 4 محلوں کے اندر اللہ کے نبی نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تنظف وتطیب، مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے، مسجد کو معطر کر کے رکھا جائے، مسجد کو خوشبو لگا کر کے رکھا جائے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو یہ چیز نہیں پائی جاتی، لوگ مسجدوں میں خوشبو نہیں لگاتے، لیکن میرے بھائیو آپ شہروں کی مساجد کا جائزہ لیں، شہروں میں جا کر کے دیکھیں صفائی ستھرائی کا کیا معیار ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر چٹائیوں میں لوگ لا کر کے عطر لگاتے ہیں، خوشبو پھیلاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بھی یہ رویہ ہونا چاہیے، ہم مسجدوں کو معطر رکھیں، مسجدوں کے اندر خوشبو لا کر کے رکھیں تاکہ مسجد خوشبو سے معطر ہو جائے، اور مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد کی صفائی اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی عورت تھی، کالی کلوٹی عورت تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ جبکہ آپ دیکھیں گے میرے بھائی، اگر عورت کالی کلوٹی ہے تو سماج کے اندر اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، سماج اور معاشرے کے اندر اس کا کوئی خاص اسٹیٹس نہیں ہوتا، کوئی مقام نہیں ہوتا۔ ایک عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، آ کے اللہ کے گھر کو صاف کرتی تھی، اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی۔ اللہ کے نبی ایک دن مسجد میں آئے، اللہ کے نبی نے اس عورت کو نہیں پایا، صحابہ کرام سے سوال کیا، صحابہ وہ جو خدا عورت اللہ کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی وہ کہاں گئی؟ صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے اس سلسلے میں بتایا کیوں نہیں کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کا قبر بتلاؤ۔ اللہ کے نبی اس عورت کا قبر پوچھتے ہیں، صحابہ کرام اس عورت کے قبر کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس عورت کے قبر پر جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، مسجد کی صفائی اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کالی کلوٹی عورت کی قبر پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، جس انسان کے بارے میں یا جس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، اس عورت کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس عورت کو اللہ رب العالمین جنت میں ہی داخلہ دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، مسجد کی صفائی ستھرائی میں کبھی بھی ہمیں کثرے شان کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، اللہ کے گھروں کے ٹوائلٹ کو بھی صاف کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کے واش روم کو صاف کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا طریقہ تو ایسا ہو چکا ہے کہ مسجد کی صفائی کو تو ہم اپنے لیے کثرے شان سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کے ٹوائلٹ کو صاف کرتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اللہ ان کو مقام دیتا ہے، اللہ ان کو اس دنیا کے اندر بھی ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تصور کر لیں، جو انسان آپ کے گاؤں سماج کے اندر صفائی کرتا ہے، گاؤں کے نالیوں کو صفائی کرتا ہے، لوگ اس کو بھنگی بولتے ہیں، لوگ نہ جانے اس کو کتنے القابات سے پکارتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھروں کی نالیوں کی صفائی کرتا ہے، اللہ کے گھروں کے ٹوائلٹ کو صفائی کرتا ہے، کوئی بھی انسان ایسے صفائی کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اس رہتی دنیا میں ہاں وہ انسان کافر ہی ہو، کافر بھی کبھی اس انسان کو نہیں کہے گا کہ فلاں انسان خراب ہے یا فلاں انسان صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عزت دیتا ہے۔
لہٰذا میرے بھائی اور دوستوں، جب بھی ہمیں موقع ملے اللہ کے گھروں کی صفائی کریں، جب بھی ہمیں وقت ملے اللہ کے گھروں کی صفائی کریں. ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ صفائی کرنے والا آئے گا مسجد کی صفائی کرے گا. ہرگز نہیں. اللہ کا گھر ہے، جھاڑو اٹھا کر کے صفائی کر لیجیے. جہاں بھی آپ کو گندگی نظر آئے، کسی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہاتھ میں لیجیے صفائی کے آلہ، صفائی کے آلے سے اس گندگی کو صاف کیجیے. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو صاف کرے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے لیے میرے بھائی اور دوستوں آپ کو جنت الفردوس جیسے عظیم نعمت سے سرفراز کرے گا. مسجد کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر خوبصورتی اختیار کی جائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم ہر مسجد آتے وقت خوبصورتی اختیار کرو. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جو بھی لباس ملتا ہے پہن کر کے چلے آتے ہیں. ہرگز نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو اچھے لباس پہن کر کے آؤ، مسجد کے اندر آؤ خوبصورت بن کے آؤ، مسجد کے اندر آؤ تو زیب و زینت کر کے آؤ. اور یہ چیز مردوں کے لیے ہے میرے بھائی اور دوستوں، مردوں کے لیے خاص ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر آئے تو اچھے لباس پہن کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے اگر ہمیں پھوپھی خالہ کے یہاں جانا ہوگا یا کسی بڑے آدمی سے ملاقات کرنی ہوگی، ہم اچھا لباس پہن کے جائیں گے، شاندار لباس پہن کر کے جائیں گے. لیکن جب اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہوتا ہے تو ہمیں جو بھی لباس مل جاتا ہے ہم اس کو پہن کر کے چلے آتے ہیں. میں خاص طور سے اس سلسلے میں بزرگ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو لوگ معمر ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ لوگ مسجد میں آتے وقت جو من میں آتا ہے یا جس طرح چاہتے ہیں لباس پہن کر کے چلے آتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. آپ مسجد کے اندر آئیں اچھا لباس پہن کر کے آئیں، کیونکہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. آپ کے گھر کے اندر جو بہترین لباس ہو ان لباس کو پہن کر کے آپ مسجد کے اندر آئیں، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کی خوبصورتی کو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی پاکی کو چاہتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلى احدكم فليلبس ثوبين، ان میں سے جو انسان نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے دو کپڑے پہنے. فليلبس ثوبين، دو کپڑے پہنے. فإن الله أحق أن يتزين له، اس لیے کہ اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے. دو کپڑے سے کیا مراد ہے؟ دو کپڑے سے یہی مراد ہے کہ انسان اگر بنیان پہنا ہوا ہے، گرچہ بنیان اس کا یہاں تک ہے، یہاں تک ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے اوپر ایک اور لباس کو پہن لیں تاکہ اس کے اندر خوبصورتی آ جائے، زینت آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین زینت کو پسند کرتا ہے. لہذا مسجد کے اس ادب کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں، مسجد کے اندر داخل ہو تو مسجد کے اندر داخل ہونے کا جو مسنون طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کریں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مسجد کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے اپنا دایاں قدم مسجد کے اندر رکھو، اور جب مسجد سے نکلو تو اپنا بایاں قدم مسجد سے نکالو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور مسجد کے جتنے آداب ہیں ان آداب کو اپنی استطاعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کر کے ہرگز نہ آئے. ایسی چیزوں کو کھا کر کے نہ آئے جس سے آپ کے منہ سے بدبو چھوٹے. حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من اکل الثوم والبصل والقراص فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعجب مما يتعجب منه بنو آدم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے جو انسان پیاز کھا لے، تم میں سے جو انسان لہسن کھا لے، تم میں سے جو انسان کڑی کھا لے، فلا يقربن مسجدنا، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. فإن الملائكة يتعجب مما يتعجب منه بنو آدم، کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. لہسن اور پیاز کو ہم جانتے ہیں، جبکہ کڑی کے سلسلے میں شاید ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن کڑی کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. کڑی کے سلسلے میں محدثین نے فرمایا کڑی یہ ہے کہ لہسن کا جو پنتا ہوتا ہے
اور پیاز کا جو پتا ہوتا ہے اس پتے کو کڑی کہتے ہیں، جس سے لوگ عام طور پر پکوڑے وغیرہ بناتے ہیں، ان پتوں کو بھی کھا کر کے آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ انسان کے منہ سے جب بدبو آئے گی تو مسجد کے اندر چونکہ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا انسانوں کو چاہیے جب مسجد کے اندر آئے تو ان تمام چیزوں کو کھا کر کے ہرگز نہ آئے، بلکہ ہر اس چیز کو کھا کر کے نہ آئے جس چیز سے ان کے منہ سے بدبو نکلے، ان کے منہ کی کیفیت بدل جائے، ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، مسجد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، جب مسجد کے اندر آپ آ جائیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سترا کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھیں۔ سترا حدیث کے اندر آتا ہے اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها، ان میں سے جو انسان نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیے اپنے سامنے سترا رکھ لے اور اس سترے کے قریب ہو جائے۔ انسان سترا کسی بھی چیز کو بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان مسجد کے اندر ہے، مسجد کی دیوار کو بھی سترا بنا سکتا ہے، مسجد کے دیوار کو سترا بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد کے کھمبے کو سترا بنا سکتا ہے۔ مسجد کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جن کو انسان سترا بنا سکتا ہے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے اپنے کسی نمازی کو سترا بنا لے، اپنے کسی نمازی کو سترا بنا لے اور سترے کے سامنے نماز پڑھے۔ لیکن یہاں ایک بات میں خاص طور سے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب آدمی سترا رکھ لیا تو اس سترے سے آگے جانے کی یا ادھر ادھر گزرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، بچوں کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچوں کی نماز ہو جاتی ہے، بچے پیچھے والوں کا خیال ہی نہیں کرتے، پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، شاید ان کو علم نہ ہو، لیکن ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا جو گناہ ہے اگر کسی انسان کو پتا چل جائے تو انسان اس جگہ 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرے گا، لیکن کبھی بھی کسی نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ہمارے بچے اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ہمارے وہ نوجوان جو دین علم سے ناآشنا ہے وہ لوگ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، ان لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آخری بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر بلا وجہ کی شور و غوغا نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر اللہ کی تکبیر ہونی چاہیے، اللہ کی تحلیل ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے، اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، رسول کی باتیں ہونی چاہیے۔ سماج اور معاشرے کی باتیں لا کر کے اس مسجد کے اندر کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر آ کر کے شور کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے اندر آ کر کے باتیں کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں صرف اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، اپنے مفادات کی باتیں مسجد کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد کی شان کے خلاف یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس چیز میں ہمارے بچے خاص طور سے آگے ہیں۔ ہمارے بچے اتنے نالائق ہو چکے ہیں میرے بھائی اور دوستوں کہ مسجد میں نماز چل رہی ہے، پیچھے وہ ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، پیچھے ایک دوسرے کو پریشان کرتے رہتے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے بچوں کو یہ احساس نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سکون سے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کے عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے بچوں کو اس چیز کا احساس نہیں۔ لہذا ہمارے والدین کو چاہیے، میں خاص طور سے والد صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ کرتے ہیں تو آپ نگرانی کیجیے اور انہیں ہلکی پھلکی سزا دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مساجد کے آداب کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأكبر.